اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ کوئی باہر کا ڈر نہ کوئی اندر کا غم۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ایک شرط رکھی کہ جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں تقوی کا تذکرہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ایک طالب علم جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو تو گمراہوں کے لیے ہدایت والا ہونا چاہیے تھا، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ تقوی کا ابتدائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس کو قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ بہت سارے انگریز ہیں جو کافر ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، آپ ان کے سامنے آیت پڑھیں وہ آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں گے، مگر کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر تقوی ہوتا تو وہ ہدایت پا جاتے۔ چنانچہ ایک انگلش ٹرانسلیٹر ایسا بھی ہے جس نے قرآن مجید کی انگلش میں ٹرانسلیٹر کی، پھر اس نے دین کو قبول کر لیا، مسلمان بن گیا۔ تو متقی ہونا اس کے لیے ابتدائی شرط ہے۔ تقوی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے سورہ نساء اگر پڑھی جائے تو ہر 2-4 آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اتنا زیادہ اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت پیار کی زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتے جب تک ان کے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی کے بغیر انسان ناانصافی کرتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے اور دوسرے بندے کی ایذا کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ حیرت کی بات تو یہ ہے ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اب دیکھیں آیت ایک ہے، شروع میں بھی اتقوا اللہ، دوسری مرتبہ پھر اتقوا اللہ۔ تو کوئی اہمیت ہے نا اس کی کہ اللہ رب العزت جو شہنشاہ ہیں، جو کائنات کے مالک خالق ہیں، وہ ایک فکرے میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر انسان کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں رکھیں اور سرے بازار پھیلائیں تو اس کو کسی تمنا کے اوپر شرمندگی نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی دل میں کوئی تمنا بھی ایسی نہ ہو کہ جو گناہ والی ہو۔ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، ایسی شریعت و سنت والی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے عالم تھے۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اما سلکت طریقا ذا شوق، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو خاردار ٹہنیوں والا راستہ ہو؟ جھاڑیوں کی ہے نا ٹہنیاں، ان کا جی گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بہت بچا کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔
ان کا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزاریں کہ انسان کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا زادت تقیٰ، گناہوں کو چھوڑ دے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کا نام ہے تقویٰ. وَاصْنَعْ قَمَاشِ الْأَرْضِ يَحْذُرُ مَا يَرَى، اور تم بن جاؤ پیدل چلنے والے، بغیر جوتے والے مسافر کی مانند کہ وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے تو بڑا سنبھل کے کہ میرا پاؤں نوکیلے پتھر پہ نہ پڑ جائے، کسی کانٹے میں نہ پڑ جائے، کسی اور نقصان دینے والی چیز. جس طرح احتیاط کے ساتھ ننگے پاؤں چلنے والا قدم رکھتا ہے، اس طرح شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ چلنے والے کو متقی کہتے ہیں. قرآن مجید میں تقریباً 110 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی ان کی اتباع. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. یہ وہ پیغام ہے جو سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے وصیت کی تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر کبیر. اس تقوی کی اہمیت کتنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت نصیحت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کھول کے بتائیے، تفصیل کے سمجھائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جو یہ اعمال سارے کے سارے اپنانے والے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ اور یہ ہیں جو متقی لوگ ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی اس آیت مبارکہ کے مطابق بنا لینی چاہیے.